Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. तसव्वुर करें एक बहुत ही शानदार सा रेस्टोरेंट है, पुरहुजूम है, हल्की हल्की मौसीकी बज रही है और लोग धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। बिल्कुल। और शीशे के ग्लासों की खनक भी सुनाई दे रही है। लेकिन फिर अचानक एक शख्स अपनी कुर्सी से उठता है। वो अपनी ही खाली कुर्सी की तरफ उंगली से इशारा करता है और पूरी ताकत से चीखता है, सूअर। अरे बाप रे! हाँ, यानी एक खंजीर। अब आप सोचें कि पूरे रेस्टोरेंट में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर आंख उस शख्स पर जम जाती है। मतलब वो शख्स अभी अभी सबके सामने अपनी बदतरीन बेइज्जती करवा चुका है। बज़ाहिर तो ये किसी पागलपन की अलामत लगती है, या आप यूं समझिए कि कोई शख्स शदीद ज़हनी दबाव के बाद अपना तवाज़ुन खो बैठा हो। मतलब कोई भी पहली बार देखेगा तो यही सोचेगा। बिल्कुल, पहली नज़र में ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये अजीब व गरीब और शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनने वाली हरकत दरअसल कोई पागलपन ना हो? अच्छा? जी। क्या हो अगर ये इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक करने का कोई तरीका हो, यानी एक इंतहाई बुरी लत को तोड़ने और दिमाग को मुकम्मल तौर पर नए सिरे से तरतीब देने का एक सोचा समझा नफ्सियाती तरीका। अगर वाकई ऐसा है तो फिर ये हमें सीधा उस बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है कि इंसानी दिमाग दरअसल आदतों को, तकलीफों को और तब्दीली के इस पूरे अमल को कंट्रोल कैसे करता है। सही। और इंसान के अंदर वो कौन से पोशीदा मैकेनिज्म्स हैं जो इससे कोई अमल करवाते हैं या उसे किसी काम से रोकते हैं। और आज के इस तफसीली जायजे का मकसद भी बिल्कुल यही है। आज की हमारी गुफ्तगू का बुनियादी मिशन इस उलझन को सुलझाना है कि कोई भी इंसान अपनी जहनी, जज्बाती और मुआशी तकदीर का कंट्रोल फौरी तौर पर कैसे संभाल सकता है। बिल्कुल, और बगैर मालूमात के बोझ तले दबे। हाँ, बगैर बोझ के। इस मकसद के लिए आज हमने कई शानदार ज़राए को इकट्ठा किया है, जिनमें एंथनी रॉबिन्स की शेर आफाक किताब अवेकन द जाइंट विदिन शामिल है। मुझे ये देखकर हैरत भी हुई और खुशी भी कि इसका उर्दू तर्जुमा एचओ स्टोर पर दस्तयाब है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 287 सफ़हात और हार्ड बाइंडिंग के साथ, और दुनिया भर में इसकी 10 लाख से ज़्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ हम नेट एलिसन की किताबी नोट्स, उर्दू और चीनी लोक अदब से ली गई एक कहानी पर बात करेंगे। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साइम की अकायद पर जो तफसीली गुफ्तगू है वो भी शामिल है। बिल्कुल, वो भी शामिल है। और दौरे हाजिर के इल्म के हुसूल के मॉडल्स पर भी बात करेंगे, जैसे summaries.com का एक इश्तिहार है। तो चलें इसे थोड़ा तफसील से समझते हैं। जरूर। ये तमाम जराए, चाहे वो कोई जदीद किताब हो या कोई पुरानी लोक कहानी, दरअसल एक ही बुनियादी इंसानी उलझन के गिर्द घूमते हैं, और वो उलझन है इंसान की खुशी और इत्मीनान की तलाश। ये खुशी की तलाश वाकई एक ऐसा मौजू है जिसने इंसान को सदियों से उलझा रखा है। आमतौर पर इंसान बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि खुशी किसी चीज के मिलने से आएगी। हाँ, उसे लगता है कि अगर हालात बदल जाएं या वो किसी दूसरे शख्स की जगह होता तो शायद ज्यादा खुश होता। इसी बात पर मुझे वो च्यूंटी की कहानी याद आ रही है जो हमारे आज के जराए में शामिल है। वो चीनी और उर्दू अदब वाली कहानी? जी हाँ, ये उर्दू और चीनी अदबियात का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। होता यह है कि एक छोटी सी चूंटी एक पुराने दरख्त की जड़ों में रहती थी, लेकिन अपनी जिंदगी से सख्त नाखुश थी। उसे लगता था कि उसका वजूद बहुत मामूली है और कोई उसकी अहमियत नहीं समझता। ये अपनी ज़ात को दूसरों से कम तर समझने का वो एहसास है जिसे आप इंसानी तारीख का हर शख्स शायद कभी ना कभी ज़रूर गुजरता है। बिल्कुल गुजरता है। तो एक दिन वो रो रही थी कि एक बूढ़ा फकीर का वहां से गुजर हुआ। फकीर ने रोने की वजह पूछी तो चूंटी ने कहा कि मेरी जिंदगी बेमानी है। फकीर ने समझाने की कोशिश की कि भाई, खुशी बाहर के रूप में नहीं बल्कि अंदर के इत्मीनान में होती है। लेकिन जाहिर है चूंटी नहीं मानी होगी। नहीं, वो बजिद रही। आखिरकार फकीर ने उसे एक पेशकश की कि अगर वो चाहे तो उसे वो बना देगा जो वो बनना चाहती है। चींटी ने फौरन कहा कि मुझे तितली बना दें। तितली? क्योंकि उसके रंग खूबसूरत होते हैं। हाँ, उसे लगा कि तितली के रंग खूबसूरत होते हैं और सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कहानी का असल रुख वहां बदलता है जब फकीर उसके सामने ये शर्त रखता है कि तितली बनने से पहले वो जाकर तितली से पूछे तो सही कि क्या वो वाकई खुश है। हाँ,
اور جب چونٹی تتلی کے پاس گئی تو تتلی کا جواب اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ تتلی نے روتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت خوف کے سائے میں جیتی ہے، اس کی عمر محض چند دنوں کی ہوتی ہے اور شکاری پرندے ہر وقت اسے نوچ کھانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ یعنی تتلی کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑا درد چھپا ہوا تھا۔ بالکل۔ یہ سن کر چونٹی نے سوچا کہ شاید شہد کی مکھی کی زندگی سب سے پرسکون ہے، لیکن مکھی نے بتایا کہ وہ دن رات مسلسل محنت کر کے شہد بناتی ہے اور لوگ آ کر اس کی زندگی بھر کی کمائی چورا لیتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو اس عمل میں اسے مار بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں، جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چونٹی ایک خرگوش کے پاس گئی جسے وہ آزاد اور تیز رفتار سمجھتی تھی، لیکن خرگوش ہر وقت جنگلی جانوروں کے خوف میں مبتلا تھا۔ مطلب ہر وہ وجود جس کی وہ چونٹی خواہش کر رہی تھی وہ اپنے اندر ایک الگ ہی نوعیت کا خوف چھپائے ہوئے تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ آخر میں اس نے آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے ایک پرندے سے پوچھا، لیکن پرندے نے بھی بھوک اور شکاریوں کا رونا رویا، بلکہ پرندے نے الٹا یہ کہہ دیا کہ اسے تو لگتا ہے چونٹیاں سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ ارے واہ! پرندے کو چونٹی خوش نصیب لگی۔ ہاں۔ اس نے کہا چونٹیاں اپنی ایک محفوظ دنیا میں زمین کے اندر مگن رہتی ہیں۔ یہ سن کر چونٹی پر ایک حقیقت کھلی اور اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی زندگی جس سے وہ نفرت کر رہی تھی دراصل بہترین تھی۔ اگر ہم اس کہانی کو اینتھنی رابنس کے پیش کردہ انسانی نفسیات کے اصولوں کے تناظر میں دیکھیں تو ایک بہت گہری سائنسی اور نفسیاتی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ اور پر دو ہی محرکات سے جڑا ہے، یا تو انسان کسی درد یعنی تکلیف اور نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی لطف یعنی سکون اور خوشی کو حاصل کرنے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس چونٹی کے رویے پر بالکل پوری اترتی ہے۔ بالکل۔ چونٹی صرف تتلی کی زندگی کے لطف کو دیکھ رہی تھی، اسے تتلی کے رنگ اور اس کی اڑان کی خوبصورتی تو نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس خوبصورتی کی قیمت نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہاں، وہ تتلی کے مختصر ہونے کے درد اور موت کے خوف سے بالکل انجان تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اکثر دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کے صرف ان حصوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو پرکشش ہوتے ہیں۔ اس کی تشبیہ بالکل ایسے ہی دی جا سکتی ہے جیسے کوئی چمکدار اور مہنگی گاڑی دیکھ کر اسے خریدنا چاہے۔ اسے گاڑی کا رنگ اور ڈیزائن تو پسند آ جائے، لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے انجن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے! اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان دراصل دنیا کے حقائق کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارتا۔ تو پھر کس بنیاد پر گزارتا ہے؟ وہ ان حقائق کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے تصورات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ انسان جس چیز کو خوشی سمجھ بیٹھتا ہے وہ محض اس کے دماغ کا بنایا ہوا ایک خاکہ ہوتا ہے۔ جو نعمت آج کسی ایک انسان کے پاس موجود ہے اور وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہی چیز کسی دوسرے کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہو۔ یہ بات تو سچ ہے، لیکن یہاں مجھے ایک الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خوشی کا تعلق بیرونی حالات سے زیادہ ہمارے اندرونی تصورات سے ہے، تو پھر انسان خود کو بدلنے میں اتنا بے بس کیوں نظر آتا ہے؟ مطلب اگر ایک شخص جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی اسے تباہ کر رہی ہے یا کام کو ٹالنے کی عادت اس کا کیریئر برباد کر رہی ہے، تو وہ صرف ایک فیصلہ کر کے اسے ترک کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ عام طور پر فیصلہ کرنے کے عمل کو بہت سادہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ایک شعوری اور عقلی عمل ہے، لیکن انسانی حیاتیات، خاص طور پر دماغ کی بناوٹ، اس طرح کام نہیں کرتی۔ اچھا۔ ہاں، یہاں ہمیں نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ یعنی NAC کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ، اس کے پیچھے اصل سائنسی چکر کیا ہے؟ دماغ کس طرح چیزوں کو پروسیس کرتا ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ کے اندر اربوں اعصابی خلیے یا نیورونز ہوتے ہیں جو مل کر باقاعدہ راستے بناتے ہیں جنہیں ہم نیورل پاتھ ویز کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے فوری سکون ملتا ہے، مثلاً جب وہ جنک فوڈ کھاتا ہے یا کوئی مشکل کام ٹال کر صوفے پر لیٹ جاتا ہے، تو اس کا دماغ فوری طور پر ڈوپامائن نامی کیمیکل خارج کرتا ہے۔ ڈوپامائن یعنی وہ فیل گڈ کیمیکل۔ بالکل، اور بار بار ایسا کرنے سے دماغ کے اندر اس بری عادت اور لطف کے درمیان ایک بہت چوڑی اور پختہ سڑک بن جاتی ہے۔ یعنی دماغ نے اس عادت کو اپنی بقا اور خوشی کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ جی ہاں۔
اب اگرچہ اس شخص کا عقلی دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کا لاشعور جو عقلی دماغ سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے اسے اسی پختہ سڑک پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پروکریسٹینیشن یا ٹال مٹول بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے؟ بالکل، دماغ نے کسی کام کی مشقت کو درد کے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے اور اس کام سے بچ نکلنے کو لطف کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف قوت ارادی یا ول پاور کے سہارے کسی پرانی عادت کو بدلنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ قوت ارادی تو ایک بیٹری کی طرح ہے جو کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے۔ 100% قوت ارادی وقتی ہوتی ہے۔ NAC کا اصول یہ بتاتا ہے کہ پرانی عادت کو بدلنے کے لیے دماغ کی اس وائرنگ کو توڑنا ضروری ہے۔ اور وہ وائرنگ ٹوٹے گی کیسے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب اس بری عادت کے ساتھ کسی انتہائی شدید قسم کے درد کو جوڑ دیا جائے۔ جب تک وہ درد اس عادت سے ملنے والے وقتی لطف سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا، دماغ اپنا راستہ نہیں بدلے گا۔ ارے واہ! اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں واپس اس شخص کی طرف لے آتی ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ بالکل، وہ ریسٹورانٹ والا شخص۔ ہاں، وہ شخص جو بھرے ریسٹورانٹ میں کھڑا ہو کر اپنی کرسی کی طرف دیکھ کر سور چلا رہا تھا۔ نیٹ ایلیسن کے نوٹس میں یہ بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت میں مبتلا ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے روایتی طریقوں سے ہٹ کر کچھ ایسا کرنا چاہیے جو اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ دے۔ جی ہاں، وہ پاگل پن نہیں تھا، بلکہ دماغ کو ایک شدید جذباتی جھٹکا دینے کی ایک حکمت عملی تھی۔ جب وہ شخص بھرے مجمع میں ایسی باعث شرم حرکت کرتا ہے تو اس کا مقصد دماغ کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اس بری عادت کا انجام یہ شدید سماجی رسوائی ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر اس عادت کے ساتھ ایک شدید ترین درد کو منسلک کر رہا ہے تاکہ دماغ کی وہ جو پختہ سڑک تھی نا، جنک فوڈ اور لطف کے درمیان، وہ ٹوٹ جائے۔ بالکل، دماغ کی جو خود کو ڈھالنے کی صلاحیت ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، وہ فوراً حرکت میں آتی ہے۔ اور دماغ سوچتا ہے کہ بھئی رکو، اس عادت کی وجہ سے ہمیں شدید سماجی خطرے اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کرنا۔ درست کہا آپ نے۔ پرانے اور گہرے پیٹرنز کو توڑنے کے لیے محض سوچنا کافی نہیں ہوتا، کوئی غیر متوقع اور شدید جذباتی رد عمل پیدا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ بات اعصابی اور نفسیاتی سطح پر تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ کئی بار لوگ کوئی کام شروع ہی نہیں کرتے۔ بات صرف بری عادت چھوڑنے کی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات ان کے اندر یہ پختہ خیال بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص کام کر ہی نہیں سکتے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے نفسیات میں محدود کرنے والے عقائد یا لمیٹنگ بلیفز کہا جاتا ہے۔ لمیٹنگ بلیفز؟ ہاں، یہ وہ نظر نہ آنے والی زنجیریں ہیں جو انسان کے قدموں سے بندھی ہوتی ہیں اور اسے آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر سائم کی ویڈیو میں اس حوالے سے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں، خاص طور پر وہ ہاتھی کے بچے والی مثال جو بہت مشہور بھی ہے۔ ہاتھی اور رسی والی؟ جی، جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک معمولی سی رسی اور کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ بچہ چونکہ کمزور ہوتا ہے، وہ اس رسی کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہو کر ایک دیوے ہیکل ہاتھی بن جاتا ہے جس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ اس رسی کو نہیں توڑتا۔ حیران انگیز طور پر وہ اب بھی اسی چھوٹی سی رسی سے بندھا رہتا ہے اور اسے توڑنے کی کوشش تک نہیں کرتا۔ کیونکہ دیکھیں، ہاتھی اس رسی سے نہیں بندھا ہوتا، وہ دراصل اپنے اس عقیدے سے بندھا ہوتا ہے جو اس کے بچپن کے تجربات نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا تھا۔ انسانوں کا حال بھی اس ہاتھی سے مختلف نہیں ہے۔ بالکل۔ جب ایک انسان ماضی میں کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس ایک ناکامی کو بنیاد بنا کر ایک مستقل اصول وضع کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس عقیدے کی طاقت کس قدر خوفناک ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ راجر بینسٹر کی کہانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ دوڑنے والا ریکارڈ؟ جی، 1954 سے پہلے دنیا بھر کے ماہرین، ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی انسان 4 منٹ سے کم وقت میں 1 میل کی دوڑ مکمل نہیں کر سکتا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ انسانی جسم کی یہ حد ہے اور ایسا کرنے کی کوشش میں انسان کا دل پھٹ جائے گا۔ بالکل یہی سوچتے تھے، لیکن پھر راجر بینسٹر نے وہ دوڑ
3 मिनट और 59 सेकंड्स में मुकम्मल करके उस आलमी अकीदे को चकनाचूर कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प और तवज्जो तलब बात यह है कि रॉजर बैनिस्टर के वो रिकॉर्ड तोड़ने के महज चंद हफ्तों के अंदर ही कई और दौड़ने वालों ने भी 4 मिनट की वो हद उबूर कर ली। वाकई महज चंद हफ्तों में? जी हाँ, और फिर आने वाले सालों में सैकड़ों लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अचानक इंसानी जिस्म की जिनियाती साख्त तब्दील हो गई थी? जाहिर है नहीं, तब्दीली उनके जिस्म में नहीं, उनके दिमाग में आई थी। बिल्कुल, यानी जब एक इंसान ने वो कर दिखाया तो बाकी लोगों के दिमाग से वो मसनूई और झूठी हद खत्म हो गई। उनका अकीदा बदल गया और उनके जिस्म ने उस ताकत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो पहले से उनके अंदर मौजूद थी। कमाल है। और इनफरादी सतह पर तो अकीदे की ताकत इससे भी ज्यादा करिश्माती हो सकती है। मिल्टन एरिक्सन की मिसाल ले लीजिए। ओ हाँ, मिल्टन एरिक्सन 17 साल की उम्र में उस बच्चे को पोलियो ने जकड़ लिया। उसका पूरा जिस्म मफलूज हो गया। वो सुन सकता था लेकिन हिल नहीं सकता था। जी, और डॉक्टरों ने उसकी माँ से कहा कि ये बच्चा आज रात की सुबह नहीं देख पाएगा। लेकिन उस मफलूज बच्चे ने डॉक्टरों की वो बात सुन ली और हार मानने के बजाय उसने एक फैसला किया। उसका पुख्ता अकीदा था कि वो अगली सुबह सूरज निकलने का मंजर जरूर देखेगा। शख्स जिसकी बीवी अस्पताल जाते हुए रास्ते की तुवालत और बीच में आने वाले एक बड़े पहाड़ की वजह से वक्त पर इलाज न मिलने के बायस इंतकाल कर गई थी। हाँ, वो पहाड़ काटने वाला शख्स। जी, उस शख्स ने किसी हुकूमत का इंतजार नहीं किया। उसने एक छेनी और हथौड़ा लिया और अकेले ही बरसों की मुसलसल मेहनत से उस देवहकल पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। लोग उसे पागल कहते रहे, लेकिन उसका अकीदा था कि वो ये कर सकता है और उसने कर दिखाया। ये तमाम वाकयात एक बहुत अहम सवाल को जन्म देते हैं कि आखिर ये अकायद हैं क्या? अगर हम इनकी साख्त पर गौर करें तो ये कोई आसमानी सहीफे या हतमी सच्चाइयाँ नहीं हैं। तो फिर क्या है ये? ये महज हमारे माजी के तजुर्बात, सुने सुनाए हवालों और हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर मबनी ख्यालात हैं। अगर कोई यकीन इंसान को कमज़ोर कर रहा है तो उसे फ़ौरन चैलेंज किया जाना चाहिए। हेनरी फोर्ड का वो मशहूर कॉल इस सूरत हाल की बेहतरीन इक्कासी करता है। वो कौन सा कॉल? उन्होंने कहा था कि अगर इंसान सोचता है कि वो कर सकता है या वो सोचता है कि वो नहीं कर सकता, दोनों सूरतों में वो दुरुस्त है। क्या बात है! मतलब दिमाग उसी चीज को सच साबित करने में लग जाता है जिस पर इंसान यकीन कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात दिल को लगती है, लेकिन यहाँ एक अमली मसला सामने आता है। अगर दिमाग इतनी जल्दी पुरानी बातों को सच मान लेता है तो कोई शख्स इस सूरत हाल से बाहर कैसे आए? रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जहन को रीप्रोग्राम करने के क्या अमली टूल्स मौजूद हैं जिनके लिए रोजाना किसी रेस्टोरेंट में जाकर चीखना ना पड़े? हा, खुशकिस्मती से हमारे पास बहुत से लतीफ लेकिन इंतहाई ताकतवर टूल्स मौजूद हैं। उनमें सबसे अहम टूल है अल्फाज की ताकत, या जिसे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी कहा जाता है। अल्फाज की ताकत। ये तसव्वुर वाकई गौरतलब है। आमतौर पर हम समझते हैं कि हम जो अल्फाज बोलते हैं वो सिर्फ ख्यालात के इजहार का जरिया हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई गैर हकीकी सी मुस्बत सोच यानी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात हो रही हो। लेकिन इसके पीछे तो बाकायदा दिमागी केमिस्ट्री शामिल है। अल्फाज सिर्फ हवाई चीज नहीं है, ये हमारे दिमाग के जज्बाती मरकज, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, उसके लिए बराह रास्त ट्रिगर्स का काम करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का कारोबार में कोई मामूली सा नुकसान हो जाए और वो कहे मैं तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, तो उसका एमिगडाला इस जुमले को लफ्ज ब लफ्ज सच मान लेता है। ओह, यानी वो घबरा जाता है? हाँ, वो फौरन जिस्म में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे केमिकल्स का सैलाब ला खड़ा करता है और इंसान का जिस्म फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की कैफियत में चला जाता है। इसके बरक्स अगर वो शख्स अपने अल्फाज बदल ले और कहे मैं इस नुकसान पर थोड़ा मायूस हूं, तो इससे दिमाग के इस अलार्म सिस्टम को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मायूस हूं कहने से जज्बाती शिद्दत बहुत कम हो जाती है। इस तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो मंतकी फैसले करता है, वो फाल रहता है और इंसान को मसले का हल तलाश करने में मदद देता है। समझ गया। अल्फाज के साथ साथ हमारे
استعارے یا میٹافرز بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی کو ایک جنگ کا میدان سمجھتا ہے تو وہ ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہے گا، ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھے گا اور ہمیشہ دباؤ میں رہے گا۔ بالکل، اور اس کے برعکس اگر وہ یہ استعارہ استعمال کرے کہ زندگی ایک باغ کی مانند ہے تو اس کا رویہ یکسر بدل جائے گا۔ ہاں، باغ کو تو روزانہ پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، نرمی سے جڑی بوٹیاں نکالنی پڑتی ہیں، تب جا کر پھول کھلتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں سوالات کی طاقت بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ انسانی دماغ کے اندر ایک اور میکانزم ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ تصور تو واقعی کمال کا ہے۔ اگر انسان مستقل بنیادوں پر یہ سوال پوچھے کہ بھئی میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، تو اس کا دماغ ایک سرچ انجن کی طرح کام کرے گا اور ہر وہ ثبوت ڈھونڈ کر لائے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ انسان کتنا بدقسمت ہے۔ بالکل، دماغ باقی تمام اچھی چیزوں کو فلٹر کر کے غائب کر دے گا، لیکن اگر وہ سوال بدل لے، بالکل ویسے ہی جیسے فورڈ کمپنی کے صدر نے ایک بار اپنے ایک ڈیزائنر سے پوچھا تھا۔ وہ ڈیزائنر جو کمپنی کے پرانے ماڈل سے سخت نالاں تھا۔ جی ہاں، صدر نے اس سے پوچھا، تم ایسی گاڑی ڈیزائن کیوں نہیں کرتے جسے تم خود ذاتی طور پر پسند کرو؟ اس ایک چیلنجنگ اور مثبت سوال نے اس ڈیزائنر کے دماغ کی سمت بدل دی اور اس کے نتیجے میں ایک انتہائی شاندار گاڑی وجود میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اینتھونی رابنس 10 دن کے ذہنی چیلنج پر زور دیتا ہے، یعنی 10 دن تک اپنے ذہن میں کسی بھی منفی سوچ یا سوال کو ٹھہرنے نہ دیا جائے۔ اور جیسے ہی کوئی منفی خیال آئے اسے فوراً مثبت سوال میں بدل دیا جائے۔ اس عمل کو ہم جاپانی فلسفے کائزن سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے مسلسل اور تدریج بہتری۔ یعنی یکدم سب کچھ بدلنے کے بجائے روزانہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا۔ جی بالکل۔ اور یہاں آ کے کائزن کا یہ فلسفہ آج کے جدید دور کے ایک بہت بڑے مسئلے سے جا ملتا ہے۔ آج کل انسان کا ایک بہت بڑا لمیٹنگ بلیف وقت کی کمی ہے۔ ہاں، وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، بہتری لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب انسان کسی 300 صفحات کی ضخیم کتاب کو دیکھتا ہے تو اس کا دماغ اس کام میں لگنے والے وقت اور محنت کو درد سمجھ کر رد کر دیتا ہے، اور وہ کتاب کبھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ دراصل دماغ کا سیکھنے کے عمل کے ساتھ ایک تکلیف دہ تعلق قائم کر لینے کی واضح مثال ہے۔ بالکل، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے summaries.com جیسی سروسز نے ایک شاندار حل پیش کیا ہے۔ یہ کائزن کی بہترین عملی شکل ہے۔ وہ کیسے؟ اب 300 صفحات پڑھنے کے درد سے گزرنے کے بجائے کوئی بھی شخص محض $2 فی ہفتہ کے عوض اسی کتاب کا 8 صفحات پر مشتمل جامع خلاصہ حاصل کر سکتا ہے، جسے وہ آسانی سے 30 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ دماغ کی اس مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ بالکل، اور علم کے حصول کو انتہائی آسان بنا دیتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی یہ چھوٹی مگر انتہائی معیاری معلومات وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو یکجا کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ حقیقی کامیابی اور اطمینان کسی خاص منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس مسلسل عمل کا نام ہے جس میں انسان ہر روز خود کو بہتر بناتا ہے۔ صحیح۔ بیرونی حالات اور واقعات انسان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ انسان کے اپنے فیصلے، اس کے بنائے ہوئے اعصابی رابطے، اس کے الفاظ کا چناؤ اور اس کے عقائد مل کر اس کی حقیقت کو تخلیق کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان کا حتمی مقصد صرف ایک کامیاب مشین بننا نہیں ہے، بلکہ اس پورے سفر کو خوشی کے ساتھ طے کرنا ہے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ بلا شبہ۔ تو آج کے اس جائزے کو ہم ایک ایسے خیال پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً ہمیں بہت گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آج ہم نے یہ جانا کہ انسانی دماغ سائنسی اور اعصابی لحاظ سے ایک شدت سے تصور کیے گئے خیال اور حقیقت کے درمیان فرق کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان دانستہ طور پر اپنے دماغ کے اندر ایک ایسے مستقبل کی یادیں بٹھا لے جو ابھی آیا ہی نہیں؟ کیا انسان مستقبل کی ان شدت سے تصور کی گئی خیالی یادوں کے سہارے اپنے آج کی حقیقت کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.